اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی یہ ویڈیو 6 کلاس کا جو سبجیکٹ ہے عربی مضمون 6 کلاس، اس کے اندر اس کا سبق نمبر 24 ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ عربی لینگویج کی یہ کتاب ہے اور اس کا سبق نمبر 24 ہے۔ اس کا ترجمہ آج ہم کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے پیج پر یہ جو کلمات جدیدہ ہیں ان کے میننگ بھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہم سبق کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں ترجمے سے۔ سبق کا نام ہے حول المائدہ۔ حول المائدہ ہمارے سبق کا نام ہے آج کے حول المائدہ۔ حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، اور المائدہ اس کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ جیسے قرآن پاک چھٹے پارے کے اندر بھی سورۃ المائدہ ہے، اس میں چونکہ اس دسترخوان کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ لے کر اترا تھا، اس لیے اس سورت کو کہا جاتا ہے سورۃ المائدہ۔ تو مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، دسترخوان کے ارد گرد، یہ سبق کا نام ہے۔ اور اس سے نیچے بالکل یہاں پہ لکھا ہوا ہے الحوار۔ الحوار کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ۔ اگر آپ چاہیں تو ایک کاپی اور قلم لے کر آپ ساتھ ساتھ میننگ لکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو کو پاز کر کے۔ الحوار اس کا مطلب ہوتا ہے مکالمہ، اس کے ہے درمیان میں بین۔ بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان۔ الاب اس کا مطلب ہوتا ہے باپ، اور الابن اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ اب اس سارے کا مطلب بن جائے گا حول المائدہ دسترخوان کے ارد گرد، الحوار مکالمہ بین الابی والابن باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان دسترخوان کے ارد گرد مکالمہ۔ جی اب ہم اس کی فرسٹ لائن کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ جی یہاں پہ ہے ہاذہ۔ ہاذہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، اس میں اشارہ ہے اور مؤنث کا ہے۔ آگے اسرتو اس کا مطلب ہوتا ہے خاندان، اسرتو فیملی، خاندان۔ نوید یہ بھی اسم ہے اور مضاف مضاف الیہ ہیں، اسرتو نویدن، نوید کا خاندان۔ آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس میں کا کے کی کا معنی آتا ہے۔ اسرتو کا مطلب خاندان، نویدن اسم ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے 2 زیر آئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ہاذہ اسرۃ نوید، اس کا ترجمہ ہوگا یہ نوید کا خاندان ہے۔ ہاذہ اسرۃ نوید، یہ نوید کا خاندان ہے۔ اس سے آگے چلیں تو الاسرۃ، الاسرۃ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پہ اس پر الف لام آ گیا ہے۔ الاسرۃ یہ خاندان، یہ خاص خاندان جس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ معرفہ ہے خاندان۔ حولا جیسے کہ آپ کو پڑھایا تھا اس کا مطلب ہے ارد گرد، اور المائدہ اس کا مطلب ہے دسترخوان، جیسے آپ نے اوپر بھی سبق کا نام بھی پڑھا حول المائدہ، ٹھیک ہے جی، دسترخوان۔ تو الاسرۃ خاندان، حول المائدہ دسترخوان کے ارد گرد ہے، خاندان دسترخوان کے ارد گرد ہے۔ یہ نوید کا خاندان ہے اور خاندان دسترخوان کے ارد گرد ہے۔ آگے اس کے بعد ہے ھذا، یہ ھذا یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اس میں اشارہ قریب، یہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی کے اندر ھذا بولا جاتا ہے۔ ھذا یہ وقت، وقت ہے، ٹائم ہے۔ طعام کہتے ہیں کھانا، العشاء کہتے ہیں شام کا کھانا، العشاء۔ طعام العشاء، عشاء یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، شام کا کھانا، مرکب اضافی ہیں۔ العشائی اسی لیے جو ہے مجرور ہے، اس کے حمزہ کے نیچے زیر ہے کیونکہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وقت طعام یہ بھی آپس کے اندر مضاف مضاف الیہ ہیں، ٹھیک ہے، کھانے کا وقت، اس لیے طعام کے نیچے جو ہے وہ یہاں پہ زیر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا یہ شام کے کھانے کا وقت ہے، یہ شام کے کھانے کا وقت ہے۔ یہ نوید کا خاندان ہے، خاندان جو ہے وہ دسترخوان کے ارد گرد ہے، یہ شام کے کھانے کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد ہے الابو، باپ، یتحدث
اس کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے، حدیث بھی کہتے ہیں نا گفتگو کو، اسی طرح یتحدث گفتگو کرتا ہے یا کرے گا، مضارع ہے، تحدث یتحدث، باپ وہ گفتگو کرتا ہے، مع کا مطلب ہوتا ہے ود، انگلش میں جس کو کہتے ہیں نا ود، ساتھ، ساتھ، مع ساتھ، ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور ہی کا مطلب ہوتا ہے اپنا، اس کا، ابنی ہی اپنے بیٹے کے ساتھ، ابن مضاف ہے، ہی ضمیر ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ آگے مع کے ساتھ، مع ساتھ ابن ہی اپنے بیٹے، باپ گفتگو کرتا ہے ساتھ اپنے بیٹے کے، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ جی اس پوری لائن کا ترجمہ اب بن جائے گا، یہ نوید کا خاندان ہے اور خاندان دسترخوان کے ارد گرد ہے، یہ شام کے کھانے کا وقت ہے اور باپ اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اب آگے وہ مکالمہ ہے سارا کہ باپ جو ہے وہ کیا گفتگو کرتا ہے، وہ سارا مکالمہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے جی باپ بات کی ابتدا کرتا ہے، باپ کہتا ہے آنا کا مطلب ہوتا ہے میں، جوعان میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، انا جوعان میں بھوکا ہوں، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ویئر انگلش میں جس کو کہتے ہیں نا ویئر پنجابی میں کہتے ہیں کتھے، اینا کہاں ہے، العشاء اوپر بھی جیسے کہ بتایا شام کا کھانا، باپ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، این العشاء شام کا کھانا کہاں ہے۔ اب اس کے بعد بیٹے کی باری ہے، بیٹا گفتگو کرتا ہے، بیٹا کہتا ہے الابن بیٹا، العشاء عشاء شام کا کھانا، العشاء شام کا کھانا، جاہزن تیار ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے اے ابی میرا باپ، ابن باپ، ابی میرا باپ، یا ابی اے میرے باپ، اے میرے والد، العشاء کھانا، جاہزن تیار ہے، اے میرے باپ، العشاء جاہزن یا ابی اے میرے باپ کھانا تیار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد الابو باپ، ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، ما کا مطلب بھی ہوتا ہے اگر صرف ما آ جائے تب بھی مطلب ہوتا ہے کیا ہے، ماذا آ جائے تب بھی مطلب ہوتا ہے کیا ہے، ماذا کیا ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، عشاء شام کا کھانا، الیوم آج، یوم اور العشاء یہ آپس میں مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ ہیں، یہ مرکب ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان میں کا کے کی کا معنی آئے گا، عشاء الیوم آج کا کھانا، آج کا شام کا کھانا، ٹھیک ہے، فی کا مطلب ہے میں، ماذا کیا ہے آج کے شام کے کھانے میں، آج کے شام کے کھانے میں کیا ہے، یہ باپ پوچھ رہا ہے، اس کے بعد بیٹا اس کا جواب دیتا ہے، الابن بیٹا کہتے ہیں طبخت بنایا ہے، پکایا ہے، تیار کیا ہے، الام ماں نے، الام ماں نے، الام پہ پیش ہے کیونکہ طبخت جو فعل ہے یہ اس کا فاعل ہے، عربی کے اندر فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر حالت رفعی ہوتی ہے، اس پر ضمہ آتا ہے، ٹھیک ہے، الام ماں نے، طبخت الام ماں نے پکایا ہے، الیوم آج، الیوم جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے اسی لیے اس کے اوپر زبر ہے، یہ حالت نسبی کے اندر ہوتا ہے، اینڈ کے اوپر حرکت جو ہے عربی کے اندر کسی بھی حرف کی جو حرکت ہوتی ہے اعراب ہوتا ہے وہ اینڈ میں دیکھا جاتا ہے، اینڈ والے حرف پہ کیا اعراب ہوگا، الیوم آج، یہ دوسرا مفعول ہے، الارز، الارزا، الارز کہتے ہیں چاول کو، الارز چاول، اور یہ چونکہ مفعول بن رہا ہے اس سنٹنس کے اندر، اس جملے کے اندر، اور مفعول ثانی ہے اسی لیے یہ مفعول اول ہے الیوم، الارز مفعول ثانی ہے، ان دونوں کے اوپر زبر ہے، اینڈ کے اوپر جو حرکت ہے، ٹھیک ہے جی۔ طبخت الام ماں نے پکایا ہے، بنایا ہے، آج چاول، ٹھیک ہے جی، ماں نے آج چاول بنائے ہیں، اور اس کے بعد واللحم، واللحم نیچے واللائن یہ، اور گوشت، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اللحم کہتے ہیں گوشت، ٹھیک ہے جی، جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے کہا ہے نا سورۃ المائدہ غالباً اس کے اندر ہے کہ حرم علیکم المیتہ، ہم نے آپ کے اوپر مردار حرام کیا ہے، علیکم المیتۃ والدم اور خون حرام کیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، اللحم کہتے ہیں گوشت کو، ٹھیک ہے، اور گوشت بنایا ہے، والعدس وا کا مطلب اور، العدس کا مطلب ہے دال، وا کا مطلب پھر اور الخبز کا مطلب ہوتا ہے روٹی، ٹھیک ہے جی، عربی کے اندر روٹی کو کہتے ہیں الخبز،
روٹی کو کہتے ہیں الخبز۔ تو یہاں پہ بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کو بتا رہا ہے کہ آج ماما نے 3-4 چیزیں بنائی ہیں، ان میں سے ایک ہے چاول، دوسرا ہے گوشت، تیسری ہے دال اور چوتھی ہے روٹی، ٹھیک ہے۔ بیٹا کہتا ہے طبخت الام اليوم الارز واللحم والعدس والخبز، ماں نے آج کھانا بنایا ہے چاول اور گوشت اور دال اور روٹی، ٹھیک ہے جی۔ آگے بیٹا جو ہے وہ کویشچن کرتا ہے باپ سے، بیٹا کہتا ہے باپ جو ہے وہ دوبارہ کویشچن کرتا ہے الابو والد بابا ماذا تحب من الطعام یبنی، اس کا مطلب ہے ماذا کیا، ما اور ماذا دونوں کا مطلب ہوتا ہے کیا، استفہامیہ ہوتا ہے۔ ماذا کیا، تحب آپ پسند کرتے ہو، what do you like آپ کیا پسند کرتے ہو، ماذا تحب من کا مطلب ہوتا ہے سے، حرف جار ہے، اس کے بعد جو بھی پہلی بات تو یہ آتا ہی حروف کے اوپر ہے، فعلوں پہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ الطعام یہ یہ پہلی بات کہ یہ آتا ہی اسموں کے اوپر ہے، فعلوں کے اوپر نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ خود حرف ہے، الطعام یہ اسم ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر الف لام ہے، اسم کی علامات میں سے۔ الطعام کھانا، من الطعام کھانے سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الطعام کھانا، یا کا مطلب ہوتا ہے اے اور ابنی کا مطلب ہوتا ہے میرے بیٹے، اس کو جوڑ کے لکھا ہوا یبنی اے میرے بیٹے۔ ماذا کیا، تحب تم پسند کرتے ہو، من الطعام کھانے میں سے، یبنی اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے تم کھانے کے اندر کیا پسند کرتے ہو۔ آگے بیٹا کہتا ہے الابن بیٹا آنا میں، احب پسند کرتا ہوں، آئی لائک میں پسند کرتا ہوں، اللحم گوشت، اب اللحم یہ مفعول بن رہا ہے اسی لیے اس کے اوپر یہاں پہ آخر میں جو حرکت ہے وہ زبر کی ہے، مفعول ہے، یہاں پہ الارز بھی مفعول ہے، اس کے 2 مفعول ہیں، ٹھیک ہے۔ انا احب فعل بفاعل ہے، ٹھیک ہے۔ انا میں، احب لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، اللحم گوشت، والارز اور چاول، یا ابی اے میرے بابا، اے میرے بابا، انا احب اللحم والارز یا ابی اے میرے والد میں گوشت اور چاول پسند کرتا ہوں۔ آگے الابو والد کہتے ہیں وا کا مطلب اور، ماذا اور کیا، اور کیا، وماذا تحب من الفواکہ اور کیا، تحب ڈو یو لائک تم پسند کرتے ہو، وماذا تحب what do you like من کا مطلب سے، الفواکہ یہ پھر اسم ہے، یہ کہتے ہیں پھلوں کو، فاکہۃ پھل، الفواکہ اس کی جمع ہے، اور اس کے اینڈ پہ جو زیر آ رہی ہے یہ اس من کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے۔ وَمَاذَا تُحِبُّ مِنَ الْفَوَاكِهِ اور پھلوں میں سے تم کیا پسند کرتے ہو، یہ باپ کا کویسچن ہے بیٹے سے۔ آگے سے بیٹا کہتا ہے الابن بیٹا انا آئی میں، احب آئی لائک میں پسند کرتا ہوں، التفاح والعنب میں سیب اور انگور، العنب کہتے ہیں انگور کو، التفاح کہتے ہیں سیب کو، ہا کے اوپر بھی التفاح پہ زبر ہے، العنب کے اینڈ پہ با پہ بھی زبر ہے، یہ دونوں جو ہے احب کا یہ فعل بفاعل ہیں، اس کا مفعول بن رہے ہیں، اس کے 2 مفعول ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں التفاح سیب کو، والعنب اور انگور کو، ٹھیک ہے جی۔ بیٹا باپ پوچھتا ہے کہ پھلوں میں تمہیں کیا پسند ہے، بیٹا کہتا ہے کہ پھلوں کے اندر میں پسند کرتا ہوں سیب کو اور انگور کو۔ اس کے بعد باپ جو ہے وہ نیکسٹ کویسچن کرتا ہے، باپ کہتا ہے الابو باپ وہ ایک بات کا اظہار کر رہا ہے، کہتا ہے اشتریتو میں نے خریدا ہے، اشتریتو میں نے خریدا، الیوم آج اس کا مفعول ہے، مفعول اول، العنب انگور اس کا مفعول ثانی ہے، والرمان اور یہ مفعول ثالث ہے، معطوف علیہ بنیں گے، العنب والرمان، اس لیے سیم ان کا اعراب ہے۔ اشتریتو میں نے خریدا ہے، الیوم آج، العنب انگور، والرمان اور انار، نأکلھا ہا ضمیر جو ہے ان پھلوں کی طرف جا رہی ہے، ہم ان کو کھائیں گے، بعد الطعام کھانے کے، ہم ان کو کھانے کے بعد کھائیں گے۔ میں نے آج انگور اور انار خریدا ہے، رمان انار، آپ کو سیب پسند ہے اور انگور پسند ہے، میں نے انگور اور انار خریدے ہیں۔ الابن بیٹا کہتا ہے الطعام کھانا، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، یہ حرف جار ہے، اور اس کا مجرور ہمیشہ جو اس کے نیچے زیر آتی ہے، المائدہ کے اینڈ پہ زیر ہے،
مائدہ دسترخوان، دسترخوان پر، علی المائدہ دسترخوان پر، یا ابی اے میرے والد، الطعام علی المائدہ یا ابی اے میرے بابا، کھانا جو ہے وہ دسترخوان پر ہے، یعنی کھانا تیار ہو چکا ہے، لگ چکا ہے۔ الابو والد کہتے ہیں الآن، اب، الآن کا مطلب ہوتا ہے اب نأکلو ہم کھاتے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں عربی کے اندر، جو موجودہ زمانہ ہوتا ہے وہ بھی، اور فیوچر نیکسٹ آنے والا زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ انگلش کے اندر ایک پاسٹ ہوتا ہے اور ایک پریزنٹ ہوتا ہے اور ایک فیوچر ہوتا ہے۔ عربی کے اندر ایک پاسٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو سنٹینس ہوتا ہے اس میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ دونوں معنی دے گا، نأکلو ہم کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ تو موقع مال کی مناسبت سے سننے والا بھی سمجھ جاتا ہے عربی میں، اور پڑھنے والا بھی اس مناسبت سے دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کے ہم نے پاسٹ کا، ہم نے فیوچر کا ترجمہ کرنا ہے یا پریزنٹ کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ الآن یہاں پہ ہم پریزنٹ کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ الآن اب، باپ کہتا ہے نأکلو ہم کھاتے ہیں، الطعام کھانا، یعنی کہ ہم نے باتیں کافی کر لی، اب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ الابن بیٹا کہتا ہے ما شاء اللہ، ما شاء اللہ ہم بھی کہتے ہیں، کوئی اچھی چیز جب سننے کو ملے، اچھی چیز دیکھنے کو ملے، ٹھیک ہے، اچھی چیز محسوس ہم کریں، خوشبو جیسے ہوتی ہے تو ہم بھی ما شاء اللہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ما جو، شاء چاہے، اللہ اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ ھذا یہ، ھذا طعام لذیذ یہ طعام کھانا ہے، لذیذ مزیدار، دیکھ کر ہی بیٹا کہتا ہے ھذا طعام لذیذ، بابا یہ کھانا تو بہت مزے کا ہے، مزیدار ہے۔ الابو والد کہتے ہیں الطعام کھانا، اس میں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام ہے، نعمتن یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بھی اس میں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ تنوین ہے۔ یا بنیہ اے میرے بیٹے، کھانا یہ نعمت ہے۔ اور اس کے بعد باپ کہتا ہے کہ یجب ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، یجب ضروری ہے، ان کہ نشکرا ہم شکر کریں، اللہ تعالی اللہ تعالی کا، بعد اکلہ اس کھانے کو کھانے کے، دائماً ہمیشہ، الطعام کھانا، نعمت نعمت ہے، یا بنیہ میرے بیٹے، ہم پر، یجب ضروری ہے، ان کہ نشکر اللہ تعالی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، بعد اکلہ دائماً اس کھانے کو کھانے کے بعد ہمیشہ، کھانا کھانے کے بعد ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد بیٹا کہتا ہے الابن بیٹا، نعم نعم کا مطلب ہوتا ہے جی ہاں، یس آف کورس، یا ابی اے میرے بابا، بالکل جی ہاں، علینا ہم پر، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، نہ ہم، علینا ہم پر، ان ہم پر لازم ہے، ان کہ نشکرہ ہم شکر ادا کریں، اللہ تعالی یہ مفعول بن رہا ہے نشکرہ کا، اللہ تعالی کا، جی ہاں میرے بابا، نعم یا ابی علینا ان نشکر اللہ تعالی ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ماشاءاللہ، یہ تو تھا اس سبق کا ترجمہ جو 6 کلاس کے اندر عربی پڑھائی جاتی ہے، عربی سبجیکٹ، اس کا سبق نمبر 24 ہے اور اس کا نام ہے حول المائدہ، دسترخوان کے ارد گرد۔ اور اب اس کے بعد یہ ہیں کلمات جدیدہ، جو نئے حروف ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ وہ ہیں، اور اس کا بھی میں ایک ایک کر کا آپ کو ایک ایک کا میننگ بتا دیتا ہوں، اور آپ اس کو ایسے کریں کہ اس کو بے شک آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، پاز کر کے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، تو اس کو نوٹ کر لیں۔ مائدہ اس کا مطلب ہوتا ہے مائدۃ دسترخوان، العنب کا مطلب ہوتا ہے انگور، اشتریت اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے خریدا، میں نے خریدا، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، الرمان انار، جاہز تیار ہے، اسرۃ خاندان، بنیہ میرے بیٹے، الارز چاول، الارز چاول۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس سائڈ پہ جو حروف ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ طعام العشاء شام کا کھانا، مضاف مضاف الیہ، جوعان بھوکا، العدس دال، التفاح سیب، طبخت
اس عورت نے، اس لڑکی نے بنایا پکایا اللحم گوشت، ٹھیک ہے جی۔ یہ حروف ان کے میننگ ہے۔ میں ایسے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پیج کے اوپر میں یہ لکھ کے بھی دکھا دوں، تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ان الفاظ کے میننگ کا بھی اور اس کے علاوہ اس سبق کے ترجمے کا بھی آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس۔ سن کے بھی اگر آپ نہیں لکھ سکتے، کچھ بچے سن کے نہیں لکھ سکتے، تو وہ میں لکھ کے ان کو اس ویڈیو کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں، وہ دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ، یہ میں نے سارا ترجمہ لکھ دیا ہے۔ آپ ایسے کریں، ویڈیو کو پاز کر کے اس سارے ترجمے کو نوٹ کر لیں، یا تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ سارا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں اسکرین شاٹ اگر آپ نہیں لے سکتے تو اس ویڈیو کو پاز کر کے آپ تھوڑا تھوڑا اس کو چلا کے اس سارے ترجمے کو دیکھ لیں اور نوٹ کر لیں۔ یہ اینڈ کے اوپر میننگ جو ہے وہ ترتیب وار میں نے لکھے ہیں، جس طرح کتاب کے اوپر ترتیب ہے: دسترخوان، حولہ ارد گرد، اسرتن خاندان، طعام العشاء شام کا کھانا، جوعان بھوکا، اور آگے انگور، انار میرا بیٹا، دال عدس، التفاح سیب۔ یہ سارا آپ نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن، حدیث، عربک اور تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔